لاہور میں جی ٹی روڈ پر ڈمپر نے 3 رکشوں اور 2 موٹر سائیکلوں کو کچل دیا۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ڈمپر کے نیچے پھنسے 4 افراد کو نکال لیا گیا۔ حادثہ ڈمپر کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو حکام امید ہے پاکستان اور بھارت جنگ بندی برقرار رکھیں گے۔ ممکن ہے امریکہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کو عشائیے پر اکٹھا کر لے۔ پاکستان اور بھارت سے کہا ہے لڑائی چھوڑ دیں، تجارت کریں، ایک دوسرے پر ایٹمی میزائل پھینکنے کے بجائے تجارت کا سوچیں۔ پاک بھارت جنگ سے لاکھوں لوگ مر سکتے تھے، جنگ بندی کرانے پر فخر ہے۔ پاک بھارت سیز فائر میں مارکو روبیو اور جے ڈی وینس نے اہم کردار ادا کیا۔ دنیا میں جنگیں نہیں امن چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب امریکہ انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ امریکی صدر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہا، کہا پاکستان کی مدد سے داعش کے دہشت گرد کو گرفتار کیا۔ امریکی صدر کی ایران کو معاہدے کی پیشکش، ایران نے امن کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران دہشت گردی کے بجائے تعمیری پالیسیاں اختیار کرے۔ امریکی صدر کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سعودی عرب پر زور، کہا خواہش ہے سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرے۔ سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا میرے لیے اعزاز ہوگا۔ امریکی صدر کا شام سے پابندیاں ہٹانے کا اعلان۔ ترک صدر کا برادر پاکستانی قوم کے ساتھ اپنی حمایت کا واضح اعلان۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر ہمیں خوشی ہے۔ ترکیہ برادر پاکستانی قوم کے ساتھ ان کے اچھے اور برے دنوں میں کھڑے رہیں گے۔ پاکستانی بھائیوں کو ان کے صبر و تحمل اور دانشمندانہ موقف پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اشتعال انگیزی میں نہ پھنسے۔ صدر اردوان کا مشورہ، کہا ہم نے کشمیر میں وحشیانہ دہشت گرد حملے اور پاکستان پر میزائل حملوں پر واضح موقف کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر کی جانب سے پاکستان کی بھرپور حمایت اور یکجہتی کا خیر مقدم، کہا پاکستان کو ترکیہ کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ پاکستان نے مودی کے اشتعال انگیز اور نفرت انگیز بیانات مسترد کر دیے۔ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان سندھ طاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل، ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششوں کو سراہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی پے رول پر رہائی کی درخواست پر سماعت۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور وکیل لطیف کھوسہ کے ہمراہ عدالت میں پیش۔ یہ تو حکومت کا کام ہے، آپ اس کے پاس جائیں، یہاں کیوں آ گئے، یہ تو ہمارے دائرہ اختیار میں بھی نہیں۔ عدالت کا استفسار، اپیل آپ کے پاس پینڈنگ ہے اور یہ آپ کا اختیار ہے۔ وکیل کا جواب، پے رول پر رہائی کا کیس بھی سزا معطلی کیس کے ساتھ فکس کر دیں۔ لطیف کھوسہ کی استدعا، قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ یہ مختلف معاملہ ہے، الگ دیکھ لوں گا۔ سپریم کورٹ نے سابقہ فاٹا اور پاٹا میں سیلز ٹیکس ترمیمی ایکٹ بحال کر دیا۔ گھی اور سٹیل ملز ایسوسی ایشن کی اپیلوں پر حکم امتناع جاری۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابقہ فاٹا اور پاٹا میں سیلز ترمیمی ایکٹ کالعدم قرار دیا تھا۔ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ ہندوستان کی ہٹ دھرمی برقرار، نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا۔ پاکستانی سفارتکار کو 24 گھنٹوں میں بھارت سے نکلنے کا حکم۔ بھارت نے پاکستانی ہائی کمشنر کو ڈیمارش جاری کر دیا۔ پاکستان نے بھی بھارتی سفارتکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی ڈیمارش کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں فائرنگ، باپ جاں بحق، بیٹی زخمی۔ ملزمان نے اسکول کے باہر فائرنگ کی۔ واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا نتیجہ ہے۔ مقتول کی شناخت راشد کے نام سے ہوئی، پولیس حکام۔ پاکستان اور بھارت کے مابین اصل مسئلہ جموں کشمیر ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، امن کے قیام کی ہر کوشش ناکام رہے گی۔ پاکستان کسی بھی اشتعال پسندی اور جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ جنوبی ایشیا جیسے حساس خطے میں نیو نارمل کی باتیں غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ نیو نارمل کا کوئی بھی حوالہ بذات خود اب نارمل ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان شیخ کا ترکیہ کے نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔
اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی سرسالہ میں بھارتی فائرنگ سے متاثرہ گھر آمد، متاثرین سے اظہار افسوس۔ چودھری انوال الحق نے کہا کہ مودی کی دھمکیوں سے بیس کیمپ کے لوگوں کو کوئی خوف نہیں، بزدل دشمن کی سازشوں کو پہلے ہی بانٹ لیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی آمد، بھارتی ڈرون حملے میں زخمی محنت کش توقیر عباس کی عیادت کی، بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ غزہ میں امداد کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس، اسرائیلی امداد تقسیم کا منصوبہ مکروہ ہے، امداد کی رسائی میں اسرائیل رکاوٹ ہے، متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء نہیں پہنچی، بر وقت اقدامات سے لاکھوں فلسطینیوں کو بچا سکتے ہیں۔ سربراہ اقوام متحدہ امدادی امور ٹام فلیچر کا خطاب، پاکستان کا غزہ میں مستقل اور غیر مشروط سیز فائر کا مطالبہ، غزہ کی تعمیر نو کے پروگرام کی بھرپور حمایت کی جائے گی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری، گولہ باری اور فائرنگ بھی جاری، مزید 51 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس پر بمباری، صحافی سمیت 2 افراد شہید، کئی زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 52,908 ہو گئی، 1,19,721 زخمی ہو چکے۔ غزہ میں ناکہ بندی، فلسطینیوں کو بڑے پیمانے پر فاقہ کشی کا سامنا، خوراک کے بغیر بچوں کی نسل مستقل متاثر ہونے کا خطرہ ہے، WHO نے خبردار کر دیا۔ فرانسیسی صدر کی روس کو نئی پابندیوں کی دھمکی، روس نے یوکرین کے ساتھ سیز فائر معاہدہ نہ کیا تو خمیازہ بھگتے گا۔ ترکیہ میں مذاکرات ناکام ہونے پر روسی تیل اور گیس تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ فرانسیسی صدر کا عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی غزہ میں پالیسی شرمناک ہے، غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کو قحط اور فاقوں میں ڈال دیا گیا۔ قطر نے ٹرمپ کو $40 کروڑ مالیت کا لگژری طیارہ تحفے میں دے دیا، طیارے کو اڑتا ہوا محل قرار دیا جا رہا ہے۔ طیارہ جدید ترین ٹیکنالوجی، عالیشان تزئین و آرائش اور سہولیات سے لیس ہے۔ امریکی قوانین کے تحت غیر ملکی سربراہان سے قیمتی تحائف لینے پر پابندی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے قانونی تقاضے مکمل کر کے طیارے کو باضابطہ ایئر فورس 1 کے طور پر استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ چینی صدر کا لاطینی امریکی ممالک میں $9 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان، عوامی رابطے، یکجہتی، تہذیب، امن کے پروگرام شامل۔ لاطینی امریکی ممالک کے لیے بنائے گئے سلیکٹ چائنا فورم کی 10ویں سالگرہ، چینی دارالحکومت بیجنگ میں اجلاس، برازیل، کولمبیا اور چلی کے صدور نے شرکت کی۔